بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بیچ میں بات کٹ گئی تھی تھوڑی سی، تو اسے پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ تک کیسے پہنچا جائے۔ تو بھئی یہ بات چیت چل رہی تھی اخلاص۔ تو اخلاص نیت میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ بھئی ایسی بھی حدیثیں پڑھی ہیں کہ لوگ نام کے لیے قاری بنیں گے، مولوی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بنا بھی دے گا ایسا کہ لوگ انہیں کہیں گے جی اتنا بڑا قاری تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، سنا نہیں۔ تو آخرت میں پھر یہ ہوگا کہ تم نے دنیا میں نام کمانے کے لیے کیا تھا، ہم نے دنیا میں تمہیں نام دے دیا، اب یہاں چلو دوزخ میں۔ تو ہم اپنی نیت کو سدھاریں اور ایسا کام نہ کریں جس سے آخرت میں دوزخ میں جانا پڑے۔ بس میری بھی نیت یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ایک دین کی صحیح بات پہنچ جائے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ چندے والی اور دھندے والی تقریریں کرتے ہیں، میں وہ نہیں کرتا۔ یہ ضرور ہے، کہہ دیتا ہوں بھائی جہاں ابھی ہماری یہ دین کی فیکٹری ہے، اگر ٹیکنیکل اس میں بات کرو، ہمارے جو مدارس ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آج کوئی کانوینٹ اسکول میں تھوڑے جو ہے کوئی امام تیار کیے جاتے ہیں، حافظ اور مولوی۔ تو اپنے جو صحیح مدارس ہیں ان کا دھیان رکھیں، ان کو چندہ بھی دیں۔ میں تو کہوں گا خود جا کر دیں، کیونکہ لوگ آج کل کمیشن پہ بھی چندے کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچیں گے آپ۔ جب اتنی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں تو اس بات کا تو بھی دھیان رکھنا چاہیے کیسے چندہ دینا اور کب دینا، کسے دینا۔ تو اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ تو میں بتلا رہا تھا حضرت علی کو نے ایک کو جب قتل کرنے کے لیے تلوار چلائی تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا اور آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور پھر اس کو قتل نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا اے علی، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا جبکہ مجھے قابو کر لیا تھا آپ نے؟ کہنے پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ کو قتل کر رہا تھا، اب میری اس میں جو ہے وہ نفس داخل ہو گئی کہ نفس میں کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تو پھر مجھے ثواب تو کچھ ملنے گا نہیں۔ تو دیکھیے کیونکہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت یافتہ تھے، تو دیکھو جب ایک دم 100 پہ ٹیمپریچر جا رہا ہے آپ کا، اور وہاں بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا اپنی نفس کو اور کہا کہ اب نفس ٹھنڈی کر لی ہوں تو میں اب تجھے قتل کروں گا۔ تو کہنے لگا اسٹاپ، رک جائیے، آپ ہر جگہ اللہ کی رضا دیکھتے ہیں، تو مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب تک یہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھی تھی اور اب جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کے میں گردن اڑا دوں گا۔ تو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، خاص طور سے ہمارے انڈیا کے اندر تو اخلاق سے پھیلا، کیونکہ یہاں لوگ جادو ٹوٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کرتے تھے جو آج بھی کرتے ہیں۔ تو لوگ ہمارے جو بزرگان دین اولیاء اللہ یہاں انڈیا میں آئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کری، لوگ مسلمان بنے۔ اور آخری اخلاص کے بعد نمبر آتا ہے 7واں نمبر، مجاہدہ۔ مجاہدہ کرنا چاہیے۔ مجاہدہ کس چیز کا کرنا؟ اپنی آنکھ کا بھی کرنا، کہ ہماری نظر جو ہے کہیں غلط جگہ نہ پڑ جائے، اور اپنی روزی کا دھیان کرنا کہ ہم کوئی جھوٹ بول کے تو نہیں کما رہے، حرام روزی تو نہیں کما رہے، کیونکہ بچوں کی تربیت پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ جیسا کھاؤ ان ویسا ہو جا من، جیسا پیو پانی ویسی ہو جائے وانی۔ تو ان سب چیز کا اثر ہوتا ہے بھائی، دھوپ کا الگ، ٹھنڈ کا الگ، چاند کا الگ، سورج کا الگ، سب کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے مجاہدہ کریں، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں۔ جب تک تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ، تب تک جو مقام ملنا چاہیے جسے ہم پھر اپنی زبان میں سادی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ والے، تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ رات کو قرآن شریف پڑھیں اور روئیں اللہ کے آگے کہ اے اللہ، ہم نے جانے انجانے میں جو بھی کوئی غلط بات کر دی ہو تو اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور روزانہ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی سوئیں تو یہ کہہ کر سوئیں کہ اے اللہ، ہم نے جانے انجانے میں آپ کی شان میں یا نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کو واپسی کا ایک ہی طریقہ، کیونکہ یہ جو ایک حدیث ہے کہ صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوگا، تو یہ دور چل رہا ہے تھا۔ کیونکہ آج کل فلمی گانے اور بہت سی باتیں ہم لوگ جو ہے ایسی منہ سے نکال دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہی نکل جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں۔ فری میں مل گیا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے۔ اگر کسی غیر کے ہاں پیدا ہوتے اور پھر ایمان لے کے آتے اور
اس کو سمجھتے چلتے تو اس کا ایک ایک بات کا آپ دھیان رکھتے. آج ہمارے یہاں مسلمان ایسے پیدا ہو گئے کہ چھوڑ دو جی یہ تو سنت ہے، چھوڑ دو جی یہ تو سنت ہے. جو سنت کو چھڑوانے والا ملے آپ کو تو سمجھو یہ تمہارا دوست نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا ایمان والا وہی ہے. قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سست نہ رہو اور غم نہ کرو، ہم تمہیں کو غالب کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی بات دیکھ لیجیے. آپ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جان کو چھوڑ کر باقی سب چیز آپ پر قربان. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر آپ کا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا. تو آپ نے اپنی بات درست کری اور پھر کیا کہا کہ اللہ کے رسول جان بھی قربان. تو آپ نے کہا اب آپ کا ایمان پورا ہوا. تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، مکان سے، دکان سے، کھیتوں سے، جو بھی جس کا جو شوق ہو، ان سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انشاءاللہ بات بنے گی. تو دیکھیے میں تھوڑی سی جنرل نالج کی سی باتیں بتا دوں آپ کو جو عام آدمی نہیں جانتا. کوئی آپ سے پوچھے آپ کا دین کیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے اسلام. قبر میں بھی یہی سوال ہوگا آپ کا دین کیا ہے، تو وہاں بھی آپ جواب یہ دیں گے اسلام. آپ سے کوئی پوچھے آپ کی شریعت کیا ہے تو آپ کہیں گے ہماری شریعت محمدی ہے. اور کوئی پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے تو مذہب میں آپ بتائیں گے اپنا مسلک، جس مسلک کے ماننے والے، مطلب حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ ان میں سے جو بھی کسی ہوں تو وہ آپ کو نام بتانا پڑے گا. میں خود امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں. کوئی پوچھے آپ کا مشرب کیا ہے تو اس میں آپ بتائیں گے چشتیہ، صابریہ، قادریہ، نقشبندی، یہ جو ہے کہنا پڑے گا. کوئی پوچھے آپ کا مکتب فکر کیا ہے تو اس میں آپ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی جو بھی ہو وہ جو ہے آپ نام لے سکتے ہیں. اور ایمان باللہ کے تقاضے تو یہ ہیں کہ نمبر 1 محبت الہی، یعنی کہ اللہ سے محبت ہو. نمبر 2 اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کریں ہم جو بھی انہوں نے حکم دیے. اور نمبر 3 توکل اللہ، اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، کسی اور پہ نہ رکھیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رنگ چڑھے گا. اور درود شریف کا ورد زیادہ کیا کریں اور قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں اور روزانہ فاتحہ کیا کریں. اپنے بزرگوں کو قرآن پڑھ کے بخشا کریں تاکہ جو ہے بات آپ کی ان تک پہنچتی رہے، ثواب پہنچتا رہے. کیونکہ بڑے ہمارے دنیا سے جو جا چکے ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ پہنچائے. چاہے کسی مسجد میں پیسہ لگا دو، پنکھا لگوا دو، اے سی لگوا دو. اب بتیری چیز ایسی ہیں جی انہیں صدقہ جاریہ بولا جاتا ہے. تو وہ بہت سو کے تو ماں باپ کروڑوں روپیہ چھوڑ کے جا رہے اور بچے مزے اڑا رہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب ہمارے باپ دادا، ماں باپ، بہن بھائی جو بھی چلے گئے ان کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ بھیجیں. تو اس میں کسی کے ماں باپ اگر ناراضگی میں بھی چلے گئے تو اس کا بھی اسے فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب کب تک اللہ روکے گا یہ اللہ کی بات جانے. ہم نے تو ایسے ہی پڑھ رکھا کتابوں میں. تو جب ہم انہیں کہتے ہیں پڑھ کے بخشیں گے تو وہ قبر میں خوش ہو جائیں گے. تو یہیں سے کام جو ہے بدل جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ پھر وہ دعائیں کریں گے، بد دعا نہیں کریں گے. اور مگر یہ تب تک ہی ہے معاملہ جب تک آپ زندہ ہیں اور ماں باپ چلے گئے. اور زندہ ہے تو ان سے توبہ استغفار کریے. جو بھی آپ نے ماں باپ کو ناراضگی کر رکھی ہے اس کو دور کریے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف ہوں بھی نہ کرو. تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بھائی. اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، حقوق ادا کرنے سے. یہ مذہب جو ہے حقوق کی بات سکھلاتا ہے. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے گائے کی بھی بات بتائی تھی. تو یہ گائے کی بات مجھے بھی یاد آ رہی. ان کے مہابھارت میں لکھا اور راجا رتی دیو وہ روزانہ 1000 گائے کٹواتا تھا. 1000 یاد پڑا یا 2000. تو وہ جو ہے روزانہ گائے کٹواتا تھا. تو ابھی ہمارے ہندو بھائی اتنے سیدھے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں اپنے دھرم کے بارے میں. اب ان سے پوچھو تمہارا دھرم کیا ہے کہ ہندو دھرم. ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہوتا، دھرم ہے سناتن دھرم. تو یہ بہت سیدھے ہیں، ان کا لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں ان کے لوگ. تو میں تو ان سے جب بات کرتا ہوں تو سمجھاتا ہوں ان کو کہ بھائی تمہارا دھرم سناتن دھرم ہے، ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے ہندو بھائیوں سے سلوک اچھا کرنا ہے. کیونکہ یہاں انڈیا میں ہمارے مسلمانوں کو بہت غلط طریقے سے جو ہندو بھائی ہمارے نئی پود ہے اس کو بتلایا جا رہا. ورنہ آپ دیکھیے کہ جب چین کا حملہ ہوا تھا تو 5 ٹن سونا
اس نے دیا تھا حیدرآباد کے نظام نے. اور اتنے بڑے بڑے یہاں دھرنا سیٹ پڑے, کسی نے 1 کلو بھی سونا نہیں دیا, آدھا کلو بھی سونا نہیں دیا. اب بھی یہ ہمارا اویسی جو ہے یہ احمد آباد کے, تو حیدرآباد کے ہیں یہ, تو انہوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا ایم پی میں, جو ایم پی ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے, سب سے زیادہ چندہ دیا. اب اسی کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ وہ سچ بولتا ہے اویسی. تو اب کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے خلاف بولتے ہیں کہ تو بی جے پی کا آدمی. تو اب وہ کہنے کو کہے جاؤ کچھ بھی, مگر وہ تھوڑا سا درد رکھتا ہے دل میں. تو مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا انہیں اپنا لینگویج بدلنی پڑے گی, اپنا لہجہ بدلنا پڑے گا, اس سے تھوڑا لوگ بھڑک جاتے ہیں. مطلب ایک دیکھیے 3 گھنٹے کی تقریر 3 ڈائلاگ میں, یہ وہ ایسی صاحب بھی سن رہے ہو تو اس کو بات کو سمجھے. کیا ہے؟ کھل کے بولو, کھول کے نہ بولو. کھل کے بولو, کھول کے نہ بولو. اب کھول کے بولو گے تو سی آئی ڈی کھڑی سب تمہارا نام نوٹ کر لے گی, اور پھر تمہارے ہتھ کھڑی لگیں گے, پھر جاؤ گے جیل میں چڑھو گے, اور جو کام کرنا وہ سب ادھورا رہ جائے گا. کھل کے بولو, کھول کے نہ بولو, اور حکمت کو چھوڑو مت. حکمت کو چھوڑو مت, اور حکومت کو چھیڑو مت. حکومت کو چھیڑو گے تو حکومت کے پاس بہت لمبے ہاتھ ہیں, ملٹری ہے, پولیس ہے, تمہیں چھوڑنے کی نہیں. یہ غلطی ابھی تازی غلطی جو ہے ہمارے بابا رام دیو جو ہیں, یہ ہریدوار کے, انہوں نے کری تھی غلطی دلی کے اندر. تو دیکھو کانگریس نے کیسا لٹ بجایا, لڑکیوں کے کپڑے پہن کے یہ جو ہے وہاں سے بھاگے. تو میرا یہ کہنا تھا نہیں شہید ہو جانا چاہیے تھا, تو ایک گاندھی اور زیادہ تیار ہو جاتا ہے انڈیا میں. اور گاندھی کی بات آئی تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے انڈیا کے اندر اتنے لوگ یہ سیدھے ہیں کہ انہیں یوں ہی نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ جارج ڈبلیو بش امریکہ کا راشٹرپتی یہاں انڈیا میں آیا, اور وہ جب گاندھی جی کی سمادھی پہ گیا تو وہاں کتے چھوڑ دیے, اور کتے گاندھی جی کی سمادھی پہ پیشاب کر رہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے یار یہ بتائیے ہمارے راشٹرپتی